شفیع جان صاحب، ویسے کیسز تو بے شمار ہیں اور عمران خان صاحب کے مسائل بھی کم ہونے کو نہیں آ رہے. اب عدالتوں کے اندر ایک معاملہ ہے جو ایک نہیں بلکہ متعدد معاملات ہیں. پاکستان کی عدلیہ سے امید ابھی بھی ہے آپ کو کہ انصاف ملے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی فیملی تو کافی ڈسگرنٹل نظر آ رہی ہے. ان کو تو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی رستہ، کوئی عدالتی رستہ اب نہیں ہے، اور شاید جو نظام عدل ہے وہ کم از کم عمران خان صاحب کو انصاف نہیں دے رہا. سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک عدالتوں کی بات ہے تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے جو ایک راستہ تھا اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ تھا وہ محکوم ہو چکی ہے اور یہ خالی بلڈنگز رہ چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو نہیں لگایا جا رہا. پچھلے 3 سالوں سے بشرا بی بی کے کیسز کو نہیں لگایا جا رہا. عمران خان صاحب کے کیسز کو نہیں لگایا جا رہا. آج بھی القادر ٹرسٹ کا جو کیس تھا وہ منڈے پہ چلا گیا. اگر لگ بھی جاتا ہے کیس تو تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. اب پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو حکم نامے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ پہ 12 سے زیادہ پٹیشن ہماری ملاقاتوں کے حوالے سے پڑی ہے، صحت کے حوالے سے پڑی ہے، نہیں سنی جا رہی. 20 سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، نہیں سنی جا رہی. جو حکم نامہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے ملاقاتوں کے حوالے سے منگل کا دن کا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سی ایم سہیل افریدی صاحب کے پاس ایک حکم نامہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس حکم کے مطابق ان کی ملاقات طے ہے عمران خان صاحب سے، اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ بڑی ویک فوٹنگز پہ ہے. لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے، اسی راستوں سے ہی ہم نے سرخرو ہونا ہے. لیکن ایک سوچ جو اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے وہ یہی ہے کہ مذمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. چغزئی صاحب کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. افریدی صاحب کی پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی ہے، کئی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. تحریک کے حوالے سے باتیں وہاں پہ کچھ پرنسپلی چیزوں پہ دوبارہ ان سے بات کی گئی ہے اور انہوں نے بھی یہ ذمہ داری خود لی ہے جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کو دی ہے. لیکن آپ مزاحمت، شفیع جان صاحب آپ مزاحمت کیوں نہیں کر پا رہے؟ چلیں انہوں نے کہا آپشن چغزئی صاحب کے پاس ہے یا راجہ صاحب کے پاس ہے، افریدی صاحب نے مل بھی لیا، آپ کو عدالتوں سے امید نہیں، آپ کہتے ہیں یہ صرف خالی عمارتیں رہ گئی ہیں، لیکن آپ مزاحمت کر نہیں پائے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی کمزوری ہے یا قیادت کنفیوزڈ ہے؟ دیکھیے مزاحمت کی جہاں تک بات ہے، ابھی تک تو کوئی آفیشیل کال جو ہے سی ایم افریدی صاحب نے نہیں دی. جب سے وہ براجمان ہے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ تب سے لے کے آج تک نہ ہی پارٹی نے کوئی کال دیا، نہ انہوں نے کوئی آفیشیل کال دی ہے. اور جب بھی آفیشیل کال دی جائے گی تو لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے وہ لیڈ کریں گے. اس وقت یہ ذمہ داری چغزئی صاحب کے پاس ہے اور چغزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مذاکرات کے حوالے سے ہو یا پھر مذمت کے حوالے سے ہو، لانگ مارچ ہو، تو تحریک انصاف کی پوری قیادت اس کو بیک کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ جو ایک مومنٹم آپ نے دیکھا سندھ میں، پنجاب میں، پھر خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن ہوئی. پچھلے دنوں ہم کشمیر میں تھے، ابھی دوبارہ ہم پنجاب کا رخ کر رہے ہیں. تو اس مومنٹم کو دوبارہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے. تو اور ہماری جو مرکزی اور جو صوبائی قیادت ہے وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کچھ چیزوں پہ کو وہ بھی ریفائن کر رہی ہے. آپ دوبارہ لاہور آ رہے ہیں افریدی صاحب جلدی؟ جی بالکل آ رہے ہیں. غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ہم یہ سوچ چکے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. ہمارا ورکر بھی یہ چاہتا ہے، عام پاکستانی بھی یہ چاہتا ہے، اور ہماری جو قیادت ہے آپ کی وہ بھی اس کچھ توقعات بھی ہوں گی پنجاب حکومت سے کہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا نا کہ آپ کے جہاں آپ گئے وہاں بہت سے مسائل تھے، آپ کہتے تھے کرفیو لگا دیا گیا، تو اس دفعہ آپ کی امیدیں بہتر ہیں وہ پنجاب حکومت سے؟ دیکھیں 2 مئی کے لیے ہم نے این او سی کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ لاہور کے جو کمشنر کے آفس ہیں وہاں سے تو این او سی نہیں ملی. ہمارے جو وہ پارٹی ہے وہ اس وقت کورٹ میں بھی ہے اسی این او سی کو لے کے، لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی. 2 مئی کو ہم ضرور آ رہے ہیں لاہور. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے. ہم اپنے اسیران سے ملیں گے جو ہماری ہیروز ہے کوٹ لکھپت کے، جیل کے، ان سے ہماری ملاقات، ہم چاہتے ہیں ہماری ملاقات ان سے ہو. اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ افریدی صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری پاکستان میں. ایک ہی فارم 45 کا وزیر اعلیٰ، ان کے شان وہاں پہ چیزیں ہونی چاہیے. ان کی جو ملاقات ہے کوٹ لکھپت میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے قیدیوں کا بھی بنیادی حق ہے اور افریدی صاحب کا بھی آپ نے کوئی سیاسی اجتماع کرنا ہے اس کے لیے این او سی آپ مانگ رہے ہیں؟ کوئی ریلی نکالنی ہے؟ کوئی آپ نے میس موبلائزیشن؟ ہم نے تو مینار پاکستان پہ این او سی مانگی تھی جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی. اچھا، جلسے کے لیے؟ آئیں گے تو جی جلسے کے لیے وہاں پہ جب ہم آئیں گے تو ہم اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کریں گے. تو اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں بھی وہاں پہ ہو رہی ہے اور باقی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی وہاں پہ. بالکل. یہ کوثر قادری صاحب ایک تو ذرا تھوڑا سا اس دفعہ کھلے دل کا مظاہرہ کیجیے گا.
پچھلی دفعہ کی طرح میں امید کرتا ہوں دونوں سائڈ سے کہ بڑی سینٹی ہو. 2 مئی کو وہ آ رہے ہیں. ویسے اگر مینار پاکستان میں جگہ آپ دے بھی دیں اور این او سی دے دیں تو ان کو شوق پورا ہو جائے گا, ایک جلسہ کر لیں گے, آپ کی بھی بلے بلے ہو جائے گی کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو بڑا ویلکم کرتے ہیں, تو آپ اجازت دے دیں انہیں, اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی آپ نے سنا منیب, یہ شفیع جان میرے بھائی کو, پہلے تو عدالتوں کو انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ بس ہمارتے ہیں, نظام انصاف نہیں ہے. ان کو وہ والا نظام انصاف چاہیے کہ جب ہم بتاتے اس نظام انصاف کو کہ بھائی آپ نے ایک بلوائیوں کے ٹولے کو روکا تھا, وہ ریڈ زون میں گھس رہے ہیں, اور آگے سے وہ نظام انصاف کہے نہیں ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ ملی ہو, جو ہم نے نوٹس دیا ہے شاید ان کے علم میں نہ ہو. تو ان کو وہ والا نظام انصاف چاہیے, یہ والی خالی بلڈنگز ان کو چاہیے نہیں. ابھی میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے. کبھی مکر جاتے ہیں بھائی, ہم اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہے, ہم کوئی رہائی فورس نہیں بنا رہے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہائی فورس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر پنجاب کا رخ کریں گے. پھر اس طرح کی فورسز جن کے کندھوں پہ سانحہ 9 مئی جیسا بڑا سانحہ موجود ہو, ان پہ اعتبار کون کرے گا بھائی؟ وہ ابھی بنی نہیں ہے فورس نا, وہ ابھی تو اس کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کا نام چینج ہو گیا ہے منیب صاحب. اچھا اس کا نام کیا, اب اس کا نام کیا ہے ویسے شفیع جان؟ نہیں تو آپ نے کیوں لیا پھر؟ یار رہائی فورس سے آپ کو کیوں اتنا خوف ہے؟ فورس سے نا, فورس سے ان کو لگتا ہے کہ آپ کوئی مسلح جتھا بنا رہے ہیں. ہمیں تو خوف نہیں ہے. نہیں, عمران خان رہائی تحریک وہ بن چکی ہے اور فورس کا جو لفظ تھا وہ ہٹا دیا گیا. اچھا رہائی تحریک ہے جی کوثر کاظمی صاحب. عمران خان رہائی وہ چلے, ابھی شفیع نے فوراً, ابھی جب آپ شفیع سے سوال کر رہے تھے تو شفیع نے رہائی فورس کا ہی وہ لفظ استعمال کیا. تو باقی جو بہنوں کو آپ سنتے ہیں جو مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے دھرنا, مرنا, لڑنا, جھگڑنا, اس کے علاوہ مزاحمت کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. مطلب آپ آئیں, جتھے لے کے آئیں, چڑھائی کریں, مزاحمت سے مراد ان کی ہے کیا؟ مطلب کیا یہ پیپلز پارٹی کی طرح چپ چاپ کوڑے کھائیں گے, سڑکوں پہ قربانیاں دیں گے؟ مطلب جب آپ کو اجازت نہیں مل رہی تو آپ ریڈ لائن جو ایک ریاست کی ہوتی ہے اس کو کراس کریں گے؟ تو یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. ہم یہ ابھی شفیع نے کہا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں رہائی فورس سے, یقین کریں ہم ایسی فورسز سے نہیں گھبراتے. ہم گھبراتے اس بات سے ہیں کہ ہم حکومت ہیں, ہمارا ذمہ ہے سرکاری اور جو نجی املاک ہیں لوگوں کی, ان کی حفاظت کرنا, لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو صرف اس بات سے گھبراتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. دیکھیں بات سنیں, اب آپ بھی سیاست میں ہیں, آپ ایک حکومت کے ترجمان ہیں. جو تحریک انصاف بالکل ٹھنڈے دل سے کہتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہمارے کیس ہی نہیں لگتے, رو رو پیٹ پیٹ کے تو کیس لگ رہے ہیں اب, اور وہ بھی لگا ہے پتہ نہیں اس کا, وہ اب ٹھیک ہے وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا, اس کو چھوڑ دیجئے. ان کے کیس 1.5 سال بعد یہ کہیں جا کے آپ کو لگ رہا ہے. جو ان کے مسائل ہیں اور جو ان کے اوپر نہ آپ انہیں این او سی دیتے ہیں جلسے کا, نہ کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے فورس وغیرہ پر آپ کی تنقید اپنی جگہ, اور وہ کیا کریں؟ مطلب انہوں نے اگر میس موومنٹ کرنی ہے, تحریک چلانی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مسلح تحریک نہیں چلا رہے, تو اور وہ کیا کریں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل انہیں کسی چیز کی اجازت نہیں دینی, اور وہ کیا کریں پھر؟ آج فورن فنڈنگ کیس جو ایک عرصہ دراز سے پینڈنگ تھا منیب, آج اس کا فیصلہ ہوتا ہے نا. وہ اعتراف جرم تھا عمران خان کا, جنہوں نے کہا تھا ہاں مجھے نہیں پتا, شاید کسی نے پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ کھولا ہو, تو ایجنٹ کا غلطی ہو سکتی ہے, ہماری غلطی نہیں ہے.